like video, share video and subscribe our channel. ایمان لانا اپنے طرف سے، ایمان کوئی کسبی چیز نہیں، کمائے محنت کر لیے، صبح سے لے کر ریاضات مجاہدات کر لیے تو ایمان نہیں، ایمان اس کے فضل سے ملتا ہے، ایمان اس کے فضل سے ملتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فضل فرما دیے تو اللہ جل شانہ ہندا کو ایمان سے نواز دیے، اللہ کا فضل نہیں ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے پرورش کرنے والے ابو طالب کو ایمان سے محروم کر دیا، 900 سال کی محنت کرنے والے پیغمبر ان کے بیٹے کو محروم کر دے، بیوی کو محروم کر دے۔ ایمان یہ کسبی اور کمائی نہیں چیز اللہ دیا ہے، ہم سب کو قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کی حفاظت، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس کی حفاظت موت تک کرنا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ادھر منتقل ہونا ہے، اور حفاظت ہوتی رہے گی دعوت کی محنت سے، حفاظت ہوئے گی ایمان کی دعوت کی محنت سے، ایمان سے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائے، سمجھائے، جدیدی ایمان میں اسی نے فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ایمانوں کو تازہ رکھو، اپنے جتنا ایمان تازہ رہے گا اتنے ایمان اعمال کے اندر پختگی، حضور قلبی، اخلاص آئے گا۔ جتنا ایمان تازہ رہے گا اعمال میں پختگی، حضور قلبی اور اخلاص آئے گا۔ جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنے اعمال میں اضمحلال آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، خالی رسم باقی رہے گی، پھر حقیقت سے محروم ہو جائے گی۔ معاملہ ہمارا حقیقت کا ہے، لہذا میرے بزرگوں دوستوں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایمان محنت سے میرے بزرگوں دوستوں حفاظت ہوتی ہے، جو تو دیے ہیں اللہ جل شانہ، لیکن وہ اپن چھین بھی سکتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، دینے والے کو چھیننے کا بھی حق ہے۔ اگر ایمان کی ناقدری کریں گے تو چھین بھی دیتے ہیں۔ جیسے ہم کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی قیمت نوٹ دے دیے تو ہم کہیں بچہ نادان ہے، بچہ نادان ہے، کہیں خراب کر دے گا، پھاڑ دے گا، پھر نکال لیتے ہیں ایسا۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں ہم عقل مند ہو کر ایمان کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ آج ایمان کی قدر یہ ہے کہ احکامات کی پابندی آ جائے ہمارے، اتنا ایمان صحیح بھی ہو اور اتنا ایمان خبی ہو، صحیح ہو کہ اس کے اندر کسی قسم کا شرک کا آمیزہ نہ ہو، اس کے اندر اس میں شرک کا آمیزہ نہ ہو، اللہ کا غیر پھٹکے نہیں اس میں، اور خبی یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نافرمانیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ نافرمانیوں سے بچائے۔ تنہائی کے اندر نافرمانی سے بچنا، اگر تنہائی میں نافرمانی سے نہیں بچیں گے تو ایمان سب ہونے کا ڈر ہے۔ تھے تو ہر مسلمانوں کی فہرست ہے دنیا کے اندر، لیکن ہر تنہائی میں حرام میں مبتلا ہو گئے تو پھر اللہ جل شانہ کو اپنے دیتے ہیں۔ پیدا تو یہ ایمان، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہوتے ہیں اس کو کیا یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، پیدا تو ہوتا اللہ تعالیٰ ہے نہیں، ایمان کی حالت میں بیج رکھے پیدا ہوتے ہیں، رزق جیسا ماحول بنتا ہے، جیسے والدین ملتے ہیں، رزق جاتا ہے، اس کے وجہ سے ترقی پاتا ہے۔ تو اور دوستوں بڑی قیمتی چیز ہمارے کو اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ حضرات صحابہ اس کی قدر کرتے کرتے اتنے کہ باہر کی ساری چیزوں کا ذرا بھی خیال ان کو نہیں رہا، باہر کی چیزوں میں نہ مال کے تعلق سے، نہ وطن کے تعلق سے، نہ رشتے کے تعلق سے کسی قسم کا خیال ہے، اپنا ایمان صحیح ہے، ہمیشہ اس کی فکر کیا کرتا ہے۔ اور جو آدمی ایمان والا دولت والا ہوتا ہے ہمیشہ فکر کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک کا مفتوم تو یہ ہے کہ بیٹھے تھے صحابہ، سرکار فرماتے ہیں میرے بعد تمہیں عمر کا ابو بکر کی اتباع کرو، صحابہ سے کہتے ہیں۔ پھر فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات میرے طرف سے تم کو پہنچائے اس کو سچ مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے ہی پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا ہے نہیں منافقوں کی فہرست تیار کرنے کے بولے تھے، منافقوں کی لسٹ تیار کرو بولے تھے۔ اس میں ایک مرتبہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں
میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی دوسروں کے کس کے نام ہے لسٹ میں تو منافق ہے، میں کہتا کہ میرا نام کیا ہے، کیا اس میں. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اس زمانے میں سیاسی پارٹیوں کے ترجمان ہوتے ہیں، اکبر اسلام کے ترجمان تھے. قولاً اور فعلاً، قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے. لہذا جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، لیکن ہمیں خیال بھی نہیں ہمارا ایمان کا کیا حال. میرے بزرگوں اور دوستوں، ایمانیت کے واسطے ہمیشہ دعا بھی کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. ایمان وہی دیا ہے اور اس سے ہی رحمت مانگنا. وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، بہت زیادہ دینے والا، بہت زیادہ دینے والا وہاب. تو ہر بزرگوں کو سب سے بڑی چیز ایمان ہے. وہ ایمان سے اللہ تعالیٰ ہم کو سرفراز فرمایا ہے اس کی حفاظت کے ساتھ. میرے بھائی ہم سب کو معلوم ہے ایک آدمی باہر جا رہا ہے، پاسپورٹ اور ویزا سب سارا صحیح ہے، اسمان پلین کا ٹکٹ رکھ لیا، سب لے لیا ہے، لیکن پلین میں چڑھتے وقت پاسپورٹ اور ویزا گرا لیا. اب دوسرے ملک کو جانے کے بعد میں ایئرپورٹ سے باہر جا سکتا ہوں؟ ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتا، وہی پٹک دیتے اس کو، پھر اس کو ہٹا کر واپس آ. ایسے میرے دوستوں ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اگرچہ کہ پلین کا ٹکٹ غلط گیا نہیں، ٹکٹ پے کر کے گیا ہے، لیکن پاسپورٹ ویزا نہیں. میرے بزرگوں، آخرت و نجات کے لیے ہمارا پاسپورٹ ویزا ایمان ہے. وحدانیت، رسالت اور آخرت. وحدانیت، رسالت اور آخرت، اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے کہتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. دعوت کی محنت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ایمان کی حفاظت کی ایک محنت چلایا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے. اس امت کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ایمان جتنا ایمان خالی ہوگا اتنے ایمان کے اندر جان کا ہمارے اعمال میں خلوص آئے گا اور ایمان پختہ ہوگا. اللہ نے توفیق عطا فرمائے. اعمال میرے بزرگوں اور دوستوں سے یہ لکیر ہیں. جیسے ایک جوہری کیا کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی سونا وارا لے جاتے ہیں تو گھس کر دیکھتا ہے اس پر. اس کے پاس جو پتھر ہوا کرتا ہے اس پر کسوٹی پر گھس کر دیکھتا ہے. گھس کر دیکھ کر کیا کرتا ہے، اس روشنی کا فلیم کا ماہر ہے. وہ سونے کو پہچانے، چاندی کو پہچانے، دھات کے رین کا ماہر ہے. وہ دیکھ کر پہچانتا ہے، لکیر دیکھ کر پہچانتا ہے کہ اس سونے کے اندر کتنی ملاوٹ ہے، کتنی اصلیت ہے، اس میں کتنا پیور ہے، کتنا امپیور ہے. جا کر اس کی قیمت لگتی ہے. تو فرمایا میرے بزرگوں اور دوستوں، اصل ایمان ہمارا سونا ہے اور وہ کسوٹی کی لکیر کیا ہے، اعمال ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں تو اعمال کو، چونکہ اعمال اس کے احکام ہیں، پورا کرنا ضروری ہے. جس انداز سے پورا کرو، پورا کرنا تو حکم بجا لانا ضروری ہے. ہمارے حکم بجا لانا جیسے بھی کرو اللہ تعالیٰ کے بجا لانا، لیکن یہ نہیں کہ بھائی کرے تو اچھا کرنا چھوڑ دیں. فرائض کے تعلق سے میرے بزرگوں دوستوں ہر حال میں ادا کرنا پڑتا ہے. فرض ادا کرنے کے لیے اگر صبح شام مسجد آتا ہے تو ایماندار ہونے کی گواہی دو. ایک ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، جو مسلمان فرض ادا کرنے کے لیے صبح شام مسجد آیا کرتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دیتا ہے. تو حضرت میرے محترم بزرگوں دوستوں، اصل ایمان ہے. قیمت سونے کی لگتی ہے، وہ کسوٹی کے لکیر کی قیمت میں لگتی ہے. اعمال کیا ہے، صرف میرے بزرگوں دوست لکیریں یہ ہماری موت پر ختم ہو جائیں گے، لیکن ساتھ چلنے والے کیفیت ایمانی. ایمان دل کی کمیت کا نام نہیں، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. مقدار نہیں، اس کی دل کی کیفیت کا نام ہے. ہمارے ساتھ چلتے ہیں ایمان حالت. اور اللہ تعالیٰ کو دل کی کیفیت علیم بذات الصدور ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اس کا ایمان کب تک رہے گا، کیا رہے گا، خود اللہ تعالیٰ کو پورا علیم اور خبیر ہونے کی پورا خبر ہے. اسی پر نجات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو غرض میرے بزرگوں دوستوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ احکام پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے. فرائض کا ادا کرنا، حرام سے بچنا، دونوں کے اندر بھی ثواب ہے. دیکھو حکم اگر ایک مثبت حکم پورا کریں اس پر بھی ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. منفی حکم سے بچتے ہیں اس پر بھی ثواب دیتے ہیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ
کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر کر برائی سے بچ رہے ہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فرمایا. تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم نیکی نہیں کر رہے ہیں، خالی برائی سے بچ رہے ہیں. برائی سے بچ کے ثواب دینا پڑتا ہے، جنت دینے کا وعدہ کریں. تو جیسا چونکہ اللہ تعالیٰ کا معروف بھی اللہ کا حکم ہے، منفی بھی اللہ کو، دونوں بھی اللہ کے حکم ہے. تو اللہ کا حکم یہ مثبت پر پورا کر رہا ہے، وہ منفی سے بچ رہا ہے. تو حضرت دوستو، یہ ایمان کی بنیاد پر مثبت پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور ایمان سے بنیاد پر میرے محترم دوستو منفیات سے بچتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی حفاظت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کے احکامات کی پابندی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. یقین کا تفسیر علماء مفسرین کرام نے موت کیا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ایمان کی حفاظت، ایمان کی بنا، ایمان کے لیے بہت ضروری. اسی واسطے اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے بعد میں پیغمبری کو ختم فرما دیے. اب کوئی پیغمبر اس لیے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ مقرر کیا ہے حضور پورا سمجھا دیں. اسلام کیا ہے؟ زندگی دینے والے نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. زندگی کون دے اللہ رب العزت دیے. اور طریقہ بنانے میں زیادہ جو زندگی بنا ہے مشین کو، یہ مشین چلنے کا طریقہ بھی وہی دے سکتا جانتا ہے. جو مشین کو بنانے والا انجینئر ہوتا ہے وہ مشین کے طریقے، مشین پنپنے کی، چلنے کی، مشین سے کیسے فائدہ ہوتا ہے وہ خود جانتا ہے. لہذا اللہ بنا کر زندگی دیا ہم کو، اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں مکمل طریقہ عملاً سمجھا دیے، عملاً سمجھا دے. بلکہ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے نمونے ہمارے سامنے پھر فرمایا کہ نہیں پورا میری بھی نہیں، ایک صحابی کی بھی نہیں اتباع کر لیں گے تو اہتدیتم فرمایا، ان کی بھی اقتداء کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے. تو حضرت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے ایمانوں کی حفاظت ہمیں دعوت اور محنت کے ذریعے سے کرنا اور یہ ضروری ہے. اگر ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے تو میرے بزرگوں ایسا ہوا جیسے کہ پاسپورٹ کے بغیر دوسرے ملک کو جا رہے، بغیر سفر کر رہے. کبھی کبھی میرے بزرگ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایمان والے کے تعلق پہ ہو، مشکل میں پڑا ہے، اعمال کی پابندی کر رہا ہے، لیکن حالات کی زندگی اس سے کمزور ہے. ایسا یہ خود احکامات پر چلنے کے باوجود مسافات ایمان والوں کی زندگیاں میرے بزرگوں کا تنگ نظر آتی ہیں، مشکل میں آتے ہیں. بعض لوگ جو ایمانیات کے خلاف عمل کرتے ہیں، احکامات کو توڑتے ہیں، وہ زندگی نظر آتی ہے. میرے بزرگوں نے اس کو فرمایا احکامات کو توڑنے کے بعد دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں. تو حضرت مولانا محمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے. ایک آدمی اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزار رہا ہے لیکن دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ مل رہی. ایک آدمی اللہ کے احکامات پر چل رہا ہے، ایمان کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، لیکن تنگ دستی بھی موجود ہے. تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مثال دیکھا جاتا ہے، اے کوٹھی والے انسان، اے بوٹی والے مچھلی، اے روٹی والے چوہے. اے بوٹی والے مچھلی، روٹی والے چوہے، اور کوٹھی والے انسان. ایک انسان ہے لیکن کوٹھی میں ہے، احکامات کو توڑ کر زندگی گزار رہا ہے، نعمتیں خوب میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈھیل ہے. دیکھتے ہیں میرے بزرگ اور دوستوں دیتے ہیں، ایک آدمی کیا کر دیا اپنے گھر کے اندر، چوہے بہت ستایا کرتے تھے، پورے کپڑوں کو خراب کرتے تھے، اناج کو خراب کرتے تھے، ہر جگہ سوراخ کرتے. پریشان ہو گیا اب لا کر کیا کر دیا، چوہے بہت لا کر چوہوں کو پکڑنے کے لیے لا کر چوہے دان رکھا، اور اس میں چوہے دان کے اندر گھی میں ڈبوئی ہوئی روٹی لگا کر رکھ دیا، اس میں اچھی خوشبودار. اب چوہے دان کے اندر رکھ دے. اب رات میں چوہے دیکھے بھائی ہماری مہمانی کے لیے نے کتنا بہترین انتظام کیا ہے. چوہے سمجھ رہے ہیں ہماری مہمانی کے لیے بہترین انتظام کیا ہے، لیکن ایک چوہا کبھی بچ گیا تھا، پرانا تجربہ کار تھا، مار نہیں کھایا تھا. بولا نہیں میاں یہ جانا کو، یہ اندر تو جانے نہیں پائے گا، پھٹ سے دروازہ بند ہو جائے گا، پھر روٹی نہیں کھا سکے گا. ان کو کہا نہیں میاں تم مجھے دھوکہ دے کر تمہیں ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے دھوکہ دے کر میں نہیں کھانا بول کر تمہیں لوٹ لینا بول کر تمہیں کر رہے ہیں. اور وہ بیچارہ جا کر پڑ گئے. ان کو کہا نہیں دیکھ اس کے پیچھے اگر تو نہیں کرے گا تو صبح میں بچے پکڑیں گے، پتھر لے کر ماریں گے، گرم پانی ڈالیں گے، شیخ لے کر چبھیں گے،
دیکھا راؤنڈ مار کر گیا, رات کا اندھیرا ہے, کمرے کے اندر سب دیکھا, کہیں نظر نہیں آ رہا ہے شوق, کچھ نظر آ رہا, یہاں کچھ بھی نظر آتا نہ ہے. آج کوٹھی والا مسلمان بھی نہیں سمجھ گیا ہے, کہاں دیکھیں جی خبر میں کیا ہے, جہنم کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا ہے اس کو. پھر جو مقام وہاں تک ہماری نظر نہیں پڑے, ہماری نظر تو بھائی ایمان بالغیب ہے, آنکھوں کو دکھنے والی آنکھوں کو بند کر کر پیغمبر کی بات کو ماننا ہی ایمان, بغیر دیکھے ماننا ایمان. ایمان اسی کو نہیں بغیر دیکھے مان. یؤمنون بالغیب کی معنی یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنکھ والے ہیں, پوری امت اندھی ہے. سرکار ایک آنکھ والے ہیں, آنکھ والے کے پیچھے اندھے چلیں گے تو منزل پر پہنچیں گے. اگر آنکھ والے کو اس کی رہبری چھوڑ دے کر اندھے خود چلوں گا میں پرانا راستہ ہے تو ٹھوکر کھا کر ملے گا. تو ایسے چوہا اس طرح سے دھوکے میں آ گیا. ایسا آج کوٹھی والا انسان, ہمیں دیکھو جی ہمیں فرائض تو اللہ نے کھانا پینا کو اچھا رکھا ہے ہمارے, حالانکہ فرائض چھوڑ کر آئے حرام میں مبتلا ہو رہا ہے. ہمیں اچھے ہی بول تو اللہ اتنا بڑا ہم کو بہت دے نعمت ہے. نہیں میرے بزرگوں, قرآن مجید کے اندر ابتدائی 10 پاروں کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں. ابتدائی 10 پاروں میں دونوں آیتیں موجود ہوں گی. جس کو اعمال اور احکام توڑنے کے بعد دنیا کی نعمتیں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر نہیں دے رہے, پکڑنے کے دن ہے. جیسے گھر والے چوہے کو پکڑنے کے لیے روٹی لگائے ہیں, تو انسان کو بھی ایسا اللہ تعالیٰ روٹی دیے ہیں. اعمال توڑنے کے بعد, لوگوں کو خراب کرنے کے بعد, ایمان اس کو حجور کرنے کے بعد دیے ہیں تو اللہ خوش ہو کر نہیں دے رہے. ایسے ہی مچھلی کو کہا گیا اس وقت میں, اب گل ڈال کر بیٹھا ہے, چھوٹی مچھلی لگا ہے, دوسری مچھلی آ رہی دیکھ رہی, پرانی مچھلی بچ گئی تھی, خبر ہے نہیں, دیکھ اسے پکڑنے کو اس گوشت کے اندر ٹکڑے کے اندر کاٹا ہے, ایک کاٹا ہے. تو اگر اسے نکل گئی تو پھر مچھلی نہیں کھانے پائیں گی. اوپر ایک انتظار میں بیٹھا ہے تیرے, اوپر کھینچے گا, اب تو اس کو کترے گا, کڑھائی میں تلے گا, پھر بھینے گا, دانتوں سے چبا کھائے گا. پانی میں راؤنڈ مار کر دیکھتی ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت. آج ہمارا معاملہ ایسا ہے میرے دل کو, عذاب نظر نہیں آ رہا ہے, خبر کا عذاب ہم میدان حشر کے حوالہ کیا نہیں معلوم ہو, جہنم کے عذاب نہیں آ رہے. ہر شامت درگھسی موج ہو گئی آگ کا گریٹ, کماؤ نرم موج بھی کما لو, سخت کبیر بھی کما لو, حرام بھی کما لو, حلال بھی کما لو. نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں, ہماری زندگی ایمان کیا ہے, کلمہ طیبہ کا اقرار ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ تیری مان کر چلے گا. کلمہ طیبہ پڑھنے والا گویا اللہ تعالیٰ سے اقرار کر رہا ہے, اے اللہ تیری مانیں گے, تیرے حبیب کے طریقے پر زندگی گزاریں گے, اور آخرت کی فکر سامنے رکھ کر دنیا میں زندگی گزاریں گے. تو غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں. دوست کیا ہے بتا دیں, دوست پہ کمبل ہے کہ شال گزر جاتی ہے, مالداروں کی گزرے گی بادشاہ عشرت, مفلسوں کی بہرحال گزر جاتی ہے. یہ دنیا گزرگاہ ہے, ہر ایک کی گزر رہی ہے, ہر ایک کی گزر ہے, لیکن معاملہ آخرت کا بڑا قریب معاملہ ہے. کسی ماں کا خامت قیامت اردو شخص کا تقریر ہے, جو آدمی مرا قیامت اسی دن سے اسی وقت شروع ہوگی. یہ نہیں کہ خبروں سے اٹھنے کے بعد نہیں ہوگا, نہیں, اسی دن سے. جیسے دنیا میں دیکھتے ہیں پولیس والے اخلاقی جرائم کرنے والوں کو بازار سے ٹھونا شروع کر دو, اخلاقی جرائم کرنے والوں کو پولیس والے بازار میں ٹھونا شروع کرتی, پھر اسٹیشن میں جا کر پھر وہاں کو پوچھتے. ایسے ہی معاملہ میرے بزرگوں دوستوں, معاملہ خبر سے شروع ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے ایمان کی حفاظت فرمائے. ایمان کی حفاظت میرے بزرگوں دوستوں دعوت کی محنت سے ہوتی ہے, اور دعوت کی محنت میں ایمان صحیح بھی ہوتا ہے, ایمان خبی بھی ہوتا ہے. اتنا خبی اور اتنا صحیح ہوتا ہے کہ آدمی کو برائی سے روک دے. ڈاکٹر حضرات نے بیماری گروہوں کے اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. ایمان خبی ہے تو بیماریوں کے نافرمانی کی بیماری سے رکے گا آدمی, اپنی زندگی جیسے خناعت پسند گزار لے گا آدمی. اگر ایمان کمزور ہے میرے بزرگ آخرت کو بھلا کر زندگی گزارے گا, لیکن دنیا تو ہاتھ نہیں آتی, موت پر کروڑ پتی کی بھی چھوٹ جاتی ہے, معاملہ آخرت کا خالی ہاتھ جائے گا, ایمان متاثر ہو جائے گا ہمارا. اسی بات سے فرماتے ہیں کہ آدمی اب رہا میرے بزرگ دوستوں باقیات صالحات میں چند چیزیں. مسجد کا بنانا بھی باقیات صالحات میں سے, باقیات صالحات میں سے. جس نے مسجد حدیث پاک کا مفہوم, جس نے مسجد بنایا دنیا کے اندر تو جنت میں اپنا گھر بنا لیا.
جتنے لوگ اس میں لگائے ہیں جیسے اپنے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ برابر اس کا حصہ ادا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر، برابر سب کا حصہ برابر پہنچ کر رہے گا، اس میں کسی فصل کرے گا۔ مسجدوں کا بنانا میرے بزرگوں دوستوں اور ایمان والے ہی اور سورۃ توبہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان اور آخرت پر بھروسہ رکھنے والے ہی مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، تعمیر میں ڈھانچے کی تعمیر بھی آگے، مسجد کی آبادی بھی آگے، اس میں فرماتے ہیں۔ مسجد تو بنا لیا، ایک واقعہ لکھا اس میں لاہور کے اندر اس وقت میں جبکہ محمد علی جناح تھے اور اقبال صاحب تھے۔ محمد علی جناح جو قائد اعظم کہلاتے ہیں فریڈم ہوتے، اور اقبال ڈاکٹر اقبال صاحب مرحوم بھی تھے اس وقت میں۔ ایک مسجد تھا معاملہ، وہ اس متنازع جگہ تھی اس پر، تو محمد علی جناح وکیل تھے، ان سے پوچھا کیسا کرنا، اس نے روکے میں مسجد بناؤ، کیونکہ اگر رات چاہا تو تمہیں چھت ڈال دو، میں دیکھ لوں کوٹ کے اندر سے۔ تو رات بنا کر رات میں چھت ڈال دیے، کوٹ کے اندر چھت پڑ گیا، آپ سے نہیں گرا سکتے بول کر ایک اس کا آرڈر ڈالے سو۔ تو سب نے اقبال نے تو لکھا ہوئی مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والے نے، مسجد تو بنا ایک رات بھر میں مسجد بنا لے ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، لیکن بننے میں دیر لگتی ہے، اس لیے کہ میرے بزرگوں دوستوں ہمارے جو لوہے پتھر لکڑی وغیرہ ہے نا یہ بے جان چیزیں ہیں، جہاں لگائے لگ جاتی ہیں، لیکن انسان عقل رکھنے والا، سوچ رکھنے والا، فکر رکھنے والا، خواہشات رکھنے والا، اس کی برالنگ دیر سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو 5 مرتبہ برالنگ کرانے کا حکم دیا۔ اس میں یہ گیرج میں آخر مسجد کے، مسجد کیا ہے مسلمان کی روحانی گیرج ہے، یہاں 5 مرتبہ اللہ کی بڑائی آخرت کی فکر کے ساتھ حضور کے طریقے اور اپنی کتابی یہاں اس کی برالنگ کرانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، محنت بھی کرنا ہے، چلنے کے راستے پر کوشش بھی کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے عاجزی بھی کرنا ہے، اپنے اعتبار سے حتی الامکان اپنی جسم لگا محنت بھی کرنا ہے، ہمیں اپنی صراط مستقیم پر چلانے کی، پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے مانگنا ہے اے اللہ ہم سیدھے راستے پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھیں موت تک کے لیے، یہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے 5 مرتبہ ہمارے گاڑیاں ایک مرتبہ کرا لیے برالنگ چھوڑ گیا ہمیں، تو گاڑی کے ریپیئر ہو گئی، لیکن آنے کے بعد میں پھر گاڑی ٹربل کری تو گاڑی والا کہتا ہے نہیں بھائی میکینک پانی مار کو دے دیتے ہیں خالی اس کا سے پیسے نکالے وہ، لیکن ہاں پیشمان کے حوالے نہیں کرے یہاں پر یا کس کا برالنگ خود والا کرا دے رہا ہے، کہتے ہیں پیشمان کو بھی لعنت و تعالیٰ کرتے ہیں، پیشمان کیسی نماز پڑھائے گی کیا نہیں کی، یہ کوئی بھی سدھرا نہیں اب تک نہیں، ہر ایک کا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، لا تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى۔ دیوبند کے اندر مولانا غالباً عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے صدر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کسی کو یہ آیا حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ دوسروں کا ایشارے ثواب سے ثواب پہنچتا ہے، اور خدا تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں لا تزر وازرۃ، ایک کا بہت دوسرے پر نہیں ڈالے گا، وَأَنَّ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، جو صحیح کرے گا اس کو ملے گا، یہ دو آیتیں ہیں، ورنہ حدیث پر عمل نہیں ہوتا تو قرآن پر نہیں عمل ہوتا۔ حضرت فرماتے یہ اشکال مجھے پیش آیا، میں رات دیوبند سے نکلا فرماتے، اور جا کر گنگو پہنچا، اس وقت دیکھا تو حضرت صبح کی نماز کرے مولانا شاہ گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے بیٹھے تھے۔ اب پوچھے مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، فرمایا عزیز الرحمن کیسے آنا ہوا اتنے وقت اچانک آ گئے؟ تو فرمایا تو اشکال یہ ہے میرے کو، یہ ڈاؤٹ ہے کہ قرآن مجید کی آیت شریفہ ایسے ہے اور حدیث پاک اندر اشارے صاحب کے ہو جائے دوسرے اشارے صاحب کو پہنچائے تو پہنچ جاتا ہے کس پر؟ تو فرمایا والا یہ اس میں ایک چیز ایمانیات کی ایک چیز عمل کی ہے۔ حدیث کے اندر جو ہے وہ اعمال کا معاملہ ہے، لا تدری واضح جو ہو رہا ہے ایمان ہے، ایک کا ایمان دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ ایسا اگر ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے تعلق سے سفارش کر کے بچا لیتے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے تعلق سے بچا لیتے ایمان میں۔ ایمان کسی کو نہیں دے سکتے، یہ بھی بتلا دیا اللہ جل شانہ۔ ایمان میں کوئی ایک اللہ پر ایک فرد الگ ایمان لانا پڑے گا، توحید یہی بتا رہی ہے ہماری۔ اللہ ہمیں سمجھا دے میرے بزرگ، یہ اعمال کا ثواب دوسروں کو بخش سکتے ہیں لیکن ایمان کو ایسا ہوتا تو میرے بزرگ اور دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی چچا کے تعلق سے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا ایمان کی قدر نصیب فرمائے میرے بزرگ اور دوستوں۔ اس ایمان کی قدر کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مستقلاً مانگنا چاہیے۔
اے اللہ مرتے دم تک ہمیں صحیح راستے پر رکھ. اور یہ دعا کرنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا. اللہ جیسے ایمان بغیر مانگے کہ ہم کو جائے ایسا ہی ہم کو عطا فرما. وہاب کہتے ہیں بغیر مانگے کے دینے والا, بہت دینے والا, بہت دینے والا, فعال کی نعمت ہے. غور فرمائے وزن پر. تو حضرت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے ایمان. اچھا بھائی, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھے تو ایمان بنتا ہے. اللہ کیسے کرتے؟ لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نظر آنے والا نقشہ اللہ کا غیر ہے. یہ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا غیر زمین سے لے کر آسمان تک, ذرے سے لے کر سورج تک, جبرائیل علیہ السلام تک, یہ سب اللہ کا غیر ہے. یہ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ. اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے. اللہ بغیر پانی کے پانی برسا سکتے ہیں. اللہ بغیر ہوا کے حاضر ہوتے ہیں. اللہ ساری چیزوں کی محتاج نہیں. کسی چیز کی حاجت ہوتی تو خدا نہیں کراتا. یہ فارسی کا لفظ ہے. خدا کے معنی کیا؟ سب سے مستغنی, سب سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں اس کی ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے میں اللہ تعالیٰ آپ نے قدرت دی. یہ سارا معاملہ سے خالی یہ دنیا کی مخلوقات پردے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کمالات دیکھنے کے لیے قرآن سنوریہم آیاتنا, ہم ہمارے قدرت کی نشانیاں تم کو ابھی بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بتاتے ہیں آیاتنا انفس و آفاق. تمہارے 5-6 قدم کے ڈھانچے میں ہمارے کمالات کو دیکھو, اور ایک کروڑوں میں پھیلی کائنات کے اندر بھی ہمارے کمالات کو, ہمارے ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ کمالات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ارے غور کرو کیسے دے. آنکھ ایک بنایا اللہ تعالیٰ, کتنے رنگوں کو دیکھ رہی ہے. ایک آتی بدل ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ غور کرنا. قرآن مجید میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کا حکم نہیں. افلا تعقلون, افلا تتبدرون, افلا تفکرون. ہر جگہ اللہ بر غور کرو. آنکھ دیکھ رہی ہے, ایک آنکھ کتنے کتنے رنگوں کو ہے, ہر قسم کے رنگ کا الگ الگ فرق کر کر پہچان کی. خود اللہ فرما رہے تمہارے ڈھانچے میں دیکھو میرے کمال. میرا کمال ہے ایک آنکھ سے میں مختلف رنگوں کو دیا. رنگ الگ الگ بنانے والے بھی خدا, اور وہ یک کو اللہ تعالیٰ ایک آنکھ دکھا رہے ہیں. بدلنے کی آنے کی ضرورت ہے. یہ توحید کی تعلیم ہے. یہ توحید کی تعلیم ہے. جیسے پورے مخلوقات پہ اللہ کا حکم چل رہا ہے ایسے ایک آنکھ مختلف. ایسے زبان کو دیکھو اللہ تعالیٰ, ایک زبان ہے کتنے مذہب کو پہچانتی ہے. کھارے کو, کڑوے کو, میٹھے کو, ہر قسم. ایک آدمی کی کمر بدل ہے. یہ خدا کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ. ساتھ ہی فوراً ٹیسٹ, ساتھ ہی فوراً ٹیسٹ اللہ تعالیٰ سے زبان میں. اور ناک سے سننے کے لیے ہمارے حواس سے خموسا جو ہے, یہ سینسیشنس جو ہمارے ہر باغ سے ہر قسم کی بو کو پہچانتا ہے. گندگی کو, خوشبو کو, تو پھر خوشبو کے اندر بھی الگ الگ طریقوں, فلانی خوشبو فلاں کی طرف فلائی تک, یہ حامی کی ہے, یہ بہنا ہے, یہ جنت الفردوس ہے, یہ فلاں ہے. الگ الگ اللہ تعالیٰ کمالات کو دیکھو. اللہ تعالیٰ ان سب کے بغیر کرنے والے. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں. بغیر آسمان کے اللہ تعالیٰ آسمان اپنی قدرت سے بنائے, بغیر پانی کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پانی بنائے, اور بغیر ہوا کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بنا دیا اللہ تعالیٰ. بغیر زمین بنے, اور زمین پہ اتنا ہمارے غذا کا سامان نکال کر دے رہے. زمین میں کچھ نہیں, ان کے حکم سے آ رہا ہے. نہیں بھائی ہمیں زمین میں ایک دانہ ڈالنا ضروری ہے, تو ہمارے ڈالا ہوا بیج ہے جیسے مقناطیس کھینچ کر لاتا ہے, اندر سے یہ ڈالے تو 700 دانوں. ایسے نہیں, ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ یہ پردہ ہے, مخلوقات پردہ ہیں, مخلوق کے پیچھے اللہ کرتے ہیں. یہ کرنے والے ہم کو دھوکا ہو گیا. اس واسطے صحابہ کرام کو اس بات پہ یقین پورا آ گیا تھا. ہم اللہ کے حکم کو منوان جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے اخلاص کی بنیاد پر پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی چیزوں سے نہیں احکامات سے بنا دے گا. حضرات صحابہ کا نہیں کمال تھا. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے حکم پر اللہ کے حکم کو پورا کریں گے, منوان پورا کریں گے حضور کے طریقے پر, اخلاص والی نیت سے, آخرت کی فکر سے, تو اللہ جل شانہ ہماری زندگی یہاں بنائیں گے, قبر میں بنائیں گے, حشر میں بنائیں گے, جنت کے اندر بنائیں گے. اللہ تعالیٰ پورا علم صحابہ کرام کو. اس واسطے صحابہ کرام پہلے کچھ نقصان ہوتا, پہلے اپنے اعمال کو ٹٹولتے تھے. آج میرے سے کیا غلطی ہو گئی جس سے میرا کام بنا دے, آج میرے سے کیا غلطی ہوگی جس سے میرا کام بنا دے.
दोहरा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह के खुदरत के निशाने देखने के अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक व अनफुस, हम दिखलाएंगे। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये मस्जिदों को बनाना, तामीर करना, ये हमारे लिए उखरवी ज़िंदगी के असबाब है, उखरवी जन्नत की तरफ बना कर देंगे। जिसमें जितना लिख लिया उसके बराबर अल्लाह ताला ने उसके वेजेस आखिरत में देंगे। दुनिया में मिलना न मिलना कोई भी ज़्यादा नहीं, और दुनिया यानी कि अल्लाह ताला है नहीं, गैर भी अगर एहसान करता है, क्योंकि उनका खुद इरशाद है, हल जज़ाउल इंसानी इल्ला अल एहसान, एहसान का बदला एहसान में तो क्या है, गैरों को दुनिया में दे देते हैं अल्लाह ताला, लेकिन मुसलमान के लिए आखिरत में उठा कर रखते हैं अल्लाह ताला। इसकी वहाँ बड़ी ज़रूरत है, वहाँ इसकी या इसकी थोड़ी ज़रूरत है। तो हरत मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, अपनी ईमानों की हिफाजत के लिए हमेशा कोशा रहें, मुतनब्बे रहें हमेशा, और हिदायत मेहनत के साथ और दुआ करते रहेंगे, अल्लाह ये कहीं हमारा पासपोर्ट और वीज़ा ख़राब ना हो जाए। ये पासपोर्ट और वीज़ा है ईमान हमारा, बगैर पासपोर्ट के बगैर वीज़ा के चले गए तो बड़ी नुकसान होगा। हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक आदमी टिकट पे सफ़र कर रेल में, एक आदमी टिकट लेकर सफ़र कर रहा है, एक आदमी बगैर टिकट के सवार है। बगैर टिकट में जो आदमी सवार हो एसी कोच में बैठा हो, कहाँ बैठा भाई, एसी कोच में बैठा है। जो टिकट लिया है वो थर्ड क्लास में बैठा है, थर्ड क्लास में बैठा, लोग दबा रहे हैं उसको, चलने फिरने मुश्किल है, लेकिन टिकट के साथ बैठा है। जो बगैर टिकट के बैठा है एसी कोच में, नरम गद्दे है, फैन है, कंडीशन एयरकंडीशन चला है, न गर्मी है न सर्दी है, लेकिन दोनों की ज़ाहरी हालत में फ़र्क है। इसका जिस्मानी आराम है, इसे जिस्मानी आराम से महरूम है, लेकिन दिल की धड़कन दोनों में अलग अलग है। थर्ड क्लास से बैठा रहा इत्मीनान से, रेल टिकट तो क्या, रेल का मिनिस्टर आते टिकट बता देते, उन बैठने वाला हर कोर्ट वाले को इंग्लिश का ही बोल डाला हर कोई। तो मेरे बुजुर्गों, ऐसे ईमान की जरूरत है, ईमान की हिफाजत बता लेना है, अल्लाह से मांगना भी जरूरत है, अल्लाह से मांगना और अल्लाह ताला से दुआ भी करना, ये तो मेहनत और दुआ, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ताला असबाब बनाया मेहनत के, यहाँ पर असबाब के तौर पर हमें दावत की मेहनत भी करना है और अल्लाह ताला से आजिज़ से अपने ईमानों की हिफाजत आगे उठाना। मगरिब के टाइम तो भाई इरादे करो, आप हजरत अपने ईमान में अल्लाह के अहकाम पर चलने के इरादे रखो।